الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، جو آیت تلاوت کی گئی، اس آیت میں اللہ جل شانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں تم میرے بندوں سے کہہ دو جس راستے کی طرف تم لوگوں کو بلا رہے ہو یہ میرا راستہ ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اللہ کی طرف ہے. مشرکین اللہ کو چھوڑ کر اور بتوں کو معبود بنا چکے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ ہم سب کا معبود اور خالق صرف ایک اللہ ہے. تو بہت سارے کافر مشرک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے. آپ کو مٹانے کی اور دین کو مٹانے کی کوشش میں لگ گئے. تا قیامت دین کے دشمن دین کو مٹانے کی کوشش کرتے رہیں گے. اللہ کا وعدہ ہے یہ دین دنیا میں غالب ہو کر رہے گا. یہاں تک کہ دنیا میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہر کچے پکے مکان کے اندر یہ دین داخل ہو جائے گا. اس کے بعد امت پر ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک بھی روئے زمین پر اللہ کو بلانے والا، اللہ کو پکارنے والا نہ ہوگا. یہ دنیا کی سب سے بدترین گھڑی ہوگی کہ اللہ دنیا کو ختم کرنے کا فیصلہ فرما دے گی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت شریروں کے وقت قائم کی جائے گی. جب ایک بھی شریف
اور اللہ کہنے والا دنیا میں نہ ہوگا۔ اور یہ دین کمزور کیسے ہوگا؟ فرمایا جب مسلمان لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دے گا، اچھائی کی طرف بلانا چھوڑ دے گا، پھر برائیاں بڑھتی چلے جائیں گی۔ جب تک دین کا کام دنیا میں زیادہ سے زیادہ ہوگا، دین کے کام کرنے والے زیادہ سے زیادہ ہوں گے، اسی قدر اللہ کی رحمت بھی دنیا میں زیادہ پھیلے گی۔ جتنا دین کا کام کم ہوتا چلا جائے گا، دین کے کام کرنے والے اٹھتے چلے جائیں گے، اتنی اللہ کی رحمت بھی کم ہوتی چلے جائے گی۔ آج دین کا کام سمٹتے سمٹتے چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ دین کا کام کرتے ہوئے بھی اخلاص اور اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ختم ہوتا چلا گیا۔ صحابہ کے اندر علماء نے لکھا ہے دو چیزیں تھیں، ایک صحابہ کے اندر دین پھیلانے کا جذبہ بھی تھا، اور ان جذبوں کے اندر اخلاص اور اللہ کی رضا بھی تھی۔ جب کسی کام کے اندر اخلاص ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، اتنا ہی کام اللہ اس سے لیتے ہیں۔ ایک مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے 100 سال پہلے تقریباً اس کام کو دعوت و تبلیغ کا شروع فرمایا، ان کے اندر اتنا قرب تھا، اتنی فکر تھی کہ راتوں میں سوتے نہیں تھے۔ ایک مرتبہ ان کی اہلیہ نے دیکھا، رات میں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کروٹیں بدل رہے ہیں۔ نیک بیوی کو اپنی فکر نہیں رہتی، بلکہ شوہر کی فکر رہتی ہے۔ اب انہوں نے اپنے شوہر کی بے قراری کو دیکھا، بے سکونی کو بستر پر دیکھا، تو شوہر سے پوچھنے لگی تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ کبھی ادھر کروٹ لے رہے ہو، کبھی ادھر کروٹ لے رہے ہو۔ تو قربان جائیے حضرت مولانا الیاس جی رحمت اللہ علیہ کے جملے پر، ان کے فکر پر آپ نے فرمایا جو فکر میرے اندر ہے، جو کڑھن میرے اندر ہے، جو بے چینی میرے اندر ہے، اگر میں تم کو ظاہر کر دوں تو میں ایک بے قرار نہیں
تم بھی میرے ساتھ بے قرار ہو جاؤ گے۔ پھر فرمایا آج امت اللہ کو، اللہ کے دین کو بھول گئی، میں امت کے اندر کیسے یہ فکر پیدا کروں؟ فرمایا دنیا میں وہی قومیں زندہ رہتی ہے جن کے اندر فکر ہوتا ہے، محنت ہوتی ہے، وہی قوم دنیا میں زندہ ہے۔ اب میرے آقا کے دین کو قیامت تک پہنانے کے لیے کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اللہ نے یہ دعوت و نبوت کے کام کی ذمہ داری اس امت کو دی ہے۔ جس طرح اس امت پر نماز کا 5 وقت پڑھنا فرض ہے، رمضان کے روزہ رکھنا فرض ہے، اسی طرح اس امت کے ذمہ دعوت کا کام بھی فرض کیا گیا۔ جب یہ امت دعوت دینا چھوڑ دے گی، پھر اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہوگی، تمہارے دعائیں قبول نہ کی جائے گی۔ کیوں؟ تم نے دعوت کے عظیم الشان کام کو چھوڑ دیا۔ جس دعوت کو پہلاتے پہلاتے میرے انبیاء دنیا سے چلے گئے، میرے صحابہ دنیا سے چلے گئے، جیسے نبی کی فکر تھی ایسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بھی یہ فکر تھی دنیا میں دین غالب ہو جائے، اور وہ جانتے تھے دنیا کی ہر چیز وقتی ہے، ٹیمپروری ہے، کوئی چیز آدمی اپنے ساتھ لے کر قبر نہیں جائے گا، چاہے وہ کتنی ڈگریاں حاصل کر لیا، چاہے وہ کتنے دولت جمع کر لیا، آدمی اپنے ساتھ جو لے کر جائے گا یا تو وہ اچھے اعمال ہوگی یا برے اعمال ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خود نیک بنو اور نیکی کی دعوت دیتے 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 دنیا سے چلے جاؤ۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو دن کے 24 گھنٹے ایک ہی فکر تھا کہ اللہ کا دین دنیا میں اور دنیا کے ہر شعبے میں 100% زندہ ہو جائے، تجارت میں 100% دین ہو، معاشرت میں 100% دین ہو، عبادات میں 100% دین ہو، اخلاقیات میں 100% دین ہو، عقیدے میں 100% دین ہو، 1% بھی دین کی کمی نہ ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد امت کو سنبھالا، امت کے دین کی حفاظت کی۔ فرمایا اے امت اینقص الدین وانا حی، کیا دین کا کوئی کام
میں کمی ہو اور ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ صحابہ کی یہ جذبات تھے، ہر صحابی اپنے وقت کے داعی تھے، دعوت ہر صحابی کا عمل تھا، ان کا چلنا بھی امت کے لیے دعوت تھا، ان کی تجارت بھی امت کے لیے دعوت تھی، ان کی گفتگو بھی امت کے لیے دعوت تھی، ایک ایک عمل ان کا دعوت تھا۔ دشمنان اسلام صحابہ کے چال و چلن، رفتار و گفتار کو دیکھ کر یہ یقین کر لیتے تھے یہ مذہب سچا ہے۔ اور ہر صحابی کی یہ تمنا تھی دین کی خدمت کرتے کرتے مجھے موت نصیب ہو جائے۔ جیسے ہماری فکر کیا ہے؟ دنیا کی ہے، دنیا کماتے کماتے مر جائے۔ صحابہ آخرت کماتے کماتے مرنے کی خواہش کرتے تھے۔ ایک مثال دیتا ہوں، صحابہ کے اندر کتنا دین کو پھیلانے کا جذبہ تھا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور وہیں رہنے کا ارادہ فرما لیا تھا مدینے میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان مدینے میں نہیں تھا، کوئی جگہ حضور کی مدینے میں نہیں تھی۔ اب حضور تشریف لائے تو ہر مدنی صحابی کی خواہش یہ تھی حضور میرے گھر میں قیام فرمائیں۔ ہر صحابی یہ تمنا کرتے تھے حضور میرے مہمان بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے طلب کو دیکھا، جذبے کو دیکھا، تو صحابہ سے فرمایا دیکھو میری اونٹ جس گھر کے پاس بیٹھے گی وہ اسی گھر میں میرا قیام ہوگا۔ خوش نصیب صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے حضور کی اونٹنی بیٹھی۔ آپ کو یہ شرف ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں قیام فرما۔ ابو ایوب انصاری کا جو مقام تھا رضی اللہ عنہ، نیچے بھی ایک مقام تھا، اوپر بھی ایک درجہ تھا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے جس درجے میں آپ کو سکون ہو آپ اس درجے کو حاصل کریں۔ تو بہرحال ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں حضور تھے۔ یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بہت ضعیف ہو گئے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، اللہ کے راستے میں نکلے تو راستے میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اتنی طبیعت خراب ہوئی، روایتوں میں آتا ہے حضرت ابو ایوب انصاری کو رضی اللہ عنہ موت نظر آنے لگی کہ اب میں تھوڑی دیر میں چلا جاؤں گا۔ اب ہم میں سے کسی کو موت نظر آنے لگے تو کیا خواہش کرے گا؟ اسی فانی دنیا کی خواہش کرے گا، اسی فانی دنیا کے بارے میں وصیتیں کرے گا۔ لیکن ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو جب موت کے آثار نظر آنے لگے
تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھو اگر میں انتقال کر جاؤں تو جہاں انتقال ہوں وہاں نہیں دفنانا، جہاں انتقال کر جاؤں وہاں نہیں دفنانا، بلکہ جہاں تک تم چلو گے میری لاش اور میت کو بھی لے کر چلنا، جو تمہارا آخری مقام ہوگا وہ میری میت کے دفنانے کا آخری مقام ہوگا، جہاں تک تم چلو گے میری لاش اور میت کو بھی لے کر چلنا۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہ چلتے چلتے روایتوں میں لکھا گیا ہے ترکستان کے اندر داخل ہوئے۔ ترکستان میں قسطنطنیہ ایک گاؤں، وہاں ایک بہت بڑا قلعہ، وہاں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا۔ علماء نے لکھا ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو یہ کیوں نصیحت کی کہ مجھے وہاں نہ دفنانا بلکہ اپنے ساتھ لے کر چلنا؟ اس کی وجہ یہ تھی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جانتے تھے اللہ کے راستے میں اٹھنے والا ایک ایک قدم اللہ کے نزدیک کیا درجہ رکھتا ہے۔ کل اگر اللہ ایوب سے پوچھ لے اے ایوب میرے دین کی کیا خدمت کر کے آیا، تو میں اللہ سے اتنا تو کہوں گا اے اللہ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا میری موت کے بعد بھی اللہ کے راستے میں لے کر چلنا تاکہ ایک ایک قدم کا ثواب میرے نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ اللہ کے راستے میں نکلنا، اس کی توفیق مل جانا، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی سعادت ہے۔ ہم بچتے ہیں لیکن صحابہ اس میں جچتے تھے، صحابہ جانتے تھے اللہ کے راستے میں لیا جانے والا ایک ایک سانس، ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے، کتنا قیمتی ہے۔ وہ نیکیاں ہم گھر بیٹھے حاصل نہیں کر سکتے، اس کے لیے نقل و حرکت کرنے پڑے گی۔ اسی لیے یہ تبلیغی اجتماعات اتنے بڑے طور پر منعقد کی جاتی ہے تاکہ امت کے سامنے یہ بتایا جائے اللہ کا دین ایک مقام پر رہ کر نہیں پھیلایا جا سکتا، اس کو پھیلانے کے لیے جیسے صحابہ نے ہجرت کی، جیسے صحابہ نے گھروں کو چھوڑا، تجارتوں کو چھوڑا، اس طرح ہمیں بھی قربانی دیں گے تو یہ دین اللہ کا دنیا میں پھیلے گا۔ اسی لیے تبلیغ کے بڑے بڑے اجتماعات رکھے جاتے ہیں۔ جب ہمارے مقام پر ہو تو ہماری خوش نصیبی کی انتہا ہوتی ہے۔ اب ہمارے بھی ہفتے کے دن صبح سے الحمدللہ یہ اجتماع شروع ہو رہا ہے، جو انشاءاللہ اتوار کے دن عشاء کے بعد یہ اجتماع ختم ہوگا۔ گویا کہ 2 دن کا مکمل اجتماع، اور ہمارے شہر میں اس لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ 2 دن تقریباً اجتماع کا گزارا ہے۔ وہاں بہت سے اللہ کے نیک بندے اللہ کی باتیں سنائیں گے، پتہ نہیں کس کی بات ہماری ہدایت کا، مغفرت کا، راحت کا سبب بن جائے۔ 2 دن اپنا وقت لے کر اجتماع کا جائے، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ
دین کی باتوں کو سننے کا جذبہ لے کر جائیں، شروع ہی سے سیر و تفریح کا جذبہ لے کر جائیں گے، پھر اللہ کے دین کے بعد بھی سننے کی توفیق ملے گی۔ ارادہ یہ کر کے جاؤ میں پنڈال میں بیٹھوں گا، جتنے بھی بیانات ہوں گے ان بیانات کو سنوں گا، خدا کرے ہدایت مل جائے۔ ہدایت کے لیے پہلی چیز ارادہ، دوسری چیز جم کر سننا۔ 2 دن اہتمام کے ساتھ جائے، اگر ہو سکے تو اپنا بستر بھی لے کر چلے جائے، تاکہ ایک رات تو اللہ کے راستے میں گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو کامیاب بنائے، اللہ تعالیٰ اس میں خدمت کرنے والوں کی دنیا بھی بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر بنائے۔ اللہ اس کام کی عظمت کو اور اس کام کے لیے ہمیں اور ہماری نسلوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔